نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یسألونک عن الروح قل الروح من امر ربی صدق اللہ مولانا العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و نبینا مولانا محمد وعلی آل سیدنا و نبینا مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مقدس میں ارشاد فرمایا، محبوب یہ روح کے بارے میں پوچھتے ہیں، they ask you about the soul، ان کو بتا دو کہ روح جو ہے وہ امر ربی ہے، سول جو ہے وہ کمانڈ آف اللہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ساری کائنات کو خلق فرمانے والا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے زمین و آسمان کو خلق فرمایا، چرند و پرند کو خلق فرمایا، ساری مخلوق کو اس نے ہی خلق فرمایا ہے۔ وہ خالق ہے، الا لہ الخلق والامر، خلق بھی وہی فرماتا ہے اور امر بھی اسی کی طرف سے ہوتا ہے، یعنی اسی کا حکم ہوتا ہے، اسی کا کمانڈ ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو بنایا، ہاتھ پیر اور آنکھ کان دماغ بخشا۔ آنکھ ہے، اس آنکھ کا ویٹ ہے، مگر جو آئی سائٹ ہے، جو دیکھنا ہے، دیکھنے کا کوئی ویٹ نہیں ہے۔ کان کا اپنا وزن ہے، لیکن سننے کا کوئی ویٹ نہیں ہے۔ اور اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں وجود بخشا ہے، ہمارا جسم بنایا ہے، مگر اس جسم کو جو آپریٹ کرتی ہے، جو روح ہے، جس کے طاقت پر یہ جسم آگے چلتا ہے، بڑھتا ہے، زندہ رہتا ہے، اس روح کا بھی کوئی ویٹ نہیں ہے۔ اسی طریقے سے ہم بہت سارے کام کرتے ہیں، اور یاد رکھیے گا کہ جب مٹیریل ورلڈ میں، مادیت کی دنیا میں جب ہم رہتے ہیں، تو مادیت کی دنیا میں جہاں ہم رہتے ہیں، اگر کاندھے پر کوئی چیز اٹھا کر کے رکھتے ہیں تو اس کا وزن ہوتا ہے، لیکن اللہ نے فرشتوں کو بٹھایا، اس کا کوئی ویٹ نہیں ہے۔ وہ ہمارے کاندھے پر بیٹھ کر کے وہ ہمارے اعمال کو لکھ رہے ہیں، اچھا عمل بھی لکھا جا رہا ہے، برا عمل بھی لکھا جا رہا ہے۔ کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون، کرامن کاتبین جو لکھنے والے فرشتے ہیں، وہ جانتے ہیں کہ ہم یعنی بندہ کر کیا رہا ہے۔ لیکن آپ دیکھیے اللہ نے اس کا ویٹ نہیں رکھا، کاندھے پر وہ ہوتے ہیں لیکن ویٹ محسوس نہیں ہوتا۔ روح جو ہمارے پورے وجود میں ہے، سر سے لے کے پاؤں تک ہے، اس کا ویٹ نہیں رکھا۔ یہ اللہ کی خالقیت کا اپنا کمال ہے۔ اللہ نے آنکھ کا تو ویٹ رکھا، لیکن آئی سائٹ کا ویٹ نہیں رکھا۔ اسی طریقے سے جو ہمارے سر کے اندر مغز ہے، جو برین ہے، اس کا تو ویٹ ہے، لیکن انٹلیکٹ جو عقل ہے، اس کا ویٹ نہیں ہے۔ مگر آپ دیکھیے اللہ تبارک و تعالی ایسا خالق ہے جس نے خلق فرمایا، ہمارے ظاہر کو بھی بنایا، ہمارے جسم کو بھی بنایا، ہماری روح کو بھی بنایا۔ وہ خالق ہے جس نے ہماری آنکھوں کو بنایا، آئی سائٹ کو بھی بنایا، کان کو بھی بنایا، ہیئرنگ پاور کو بھی بنایا، برین کو بنایا، انٹلیکٹ کو بھی بنایا۔ اللہ نے ہر چیز کو خلق فرمایا۔ پھر انسان کو بنانے کے بعد انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا،
ہمارے سامنے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک راستہ کھول دیا کہ بھئی یہ صراط مستقیم ہے، یہ ہدایت کا راستہ، اسے چاہو اپناؤ اور اپنا کر کے شکر گزار بندے بن جاؤ، اچھے بندے بن جاؤ، یا پھر اسے چھوڑ کر کے تم اللہ کے نافرمان بندوں میں اپنا نام لکھوا لو، یہ تمہاری اپنی ذمہ داری یا اپنے اوپر ہے، یہ تمہارے اوپر ہے کہ تم کس چیز کو اختیار کرتے ہو۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر فرشتے بٹھا دیے کاندھے پر جو لکھتے ہیں ہمارے نام عمل کو۔ لیکن یاد رکھیے گا، یہ جو نیکی جس کا ویٹ نہیں ہے، حقیقت میں اسی کا ویٹ ہے۔ یہ جو دنیا فانی دنیا ہے، مٹ جانے والی دنیا ہے، آج ہم ہیں کل نہیں ہوں گے۔ آپ یہ سمجھ لیجئے، آپ کے سامنے یہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں، بڑے بڑے سلاطین و بادشاہ حکمران آئے، آج نہیں ہیں۔ آج ان کی ہڈیوں کا بھی پتہ نہیں کہ کہاں پر ہے۔ ایسے ہزاروں آپ کو بادشاہ اور حکمران ملیں گے، تاریخ میں ان کا نام تو ہے لیکن وہ ہیں کہاں اس کا بھی پتہ نہیں ہے۔ لیکن یہ سب ماضی ہو جاتے ہیں، لیکن جو ہمارا مستقبل ہے، جو ہمارا فیوچر ہے، وہ ہے آخرت۔ آخرت میں جب ہم پہنچیں گے، قیامت کا دن ہوگا، تو اللہ نے اس دن تولنے کے لیے بھی ایک میزان رکھا ہے۔ اس میزان پر ہمارا جسم نہیں تولا جائے گا، بلکہ اس میزان پہ جو دنیا میں کوئی ترازو جسے تول نہیں سکتا تھا، نیکیاں، ہمارا اچھا عمل، ہمارا برا عمل، اس میزان پر اسے تولا جائے گا۔ میزان وہاں پر ہوگا اور وہاں پر اسے تولا جائے گا، اور کسی جان پر بھی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ اب آپ دیکھیے کہ اسے تولا جائے گا، اسے تولنے کے لیے میزان ہے، پھر اس کا ویٹ اس دن پتا چلے گا کہ اس کا ویٹ ہے کیا۔ سو دوستان محترم، یہ اشارہ ہے کہ یاد رکھو تمہارے پاس آنکھیں ہیں، لیکن اسی آنکھ کے ذریعے تم اچھائی بھی کر سکتے ہو، قرآن کو دیکھ کر، مسجدوں کو دیکھ کر، مصلی کو دیکھ کر، اور اسی آنکھ کے ذریعے بری چیزیں دیکھ کر کے برائی بھی کر سکتے ہو۔ برائی سے گناہ لکھے جائیں گے، دنیا میں اس کا کوئی ویٹ نہیں کر سکتا، لیکن آخرت میں اس کا وزن کیا جائے گا۔ اسی طرح نیکیاں ہیں، اسی آنکھ کے ذریعے تم نیکی کما سکتے ہو۔ ایک گویا سلسلہ ہے، ایک راستہ ہے کہ جو آئی سائٹ ہے اس کا ویٹ نہیں ہے، مگر وہ نیکی جو دنیا میں نیکی کا ویٹ نہیں کیا جا سکتا۔ دنیا میں کوئی ایسا ترازو نہیں ہے کہ جو ہماری خدا نخواستہ جو ہماری بدعمالیاں ہیں وہ اللہ اس سے بچائے محفوظ رکھے، اس کا کوئی ویٹ کر سکے، لیکن آخرت میں اس کا وزن کیا جائے گا۔ دوستان محترم، تو یہ ایک چیز ہے جو ہمارے وجود میں ہے، جو اشارہ کرتی ہے کہ یہاں تو نہیں، روح ہے مگر اس کا ویٹ نہیں ہے، نیکیاں، لیکن کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی ہماری نیکیوں کا فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ ذرے ذرے کا جو حساب ہوگا، یعنی ہر ایک چیز جو ہے وہ تولا جائے گا، اس کا وزن کیا جائے گا کہ تمہاری نیکیاں کیا تھیں اور تمہارے بدعمالیاں کیا تھیں۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو ایسا خلق فرمایا ہے کہ انسان خود سمجھ سکتا ہے، اور اپنے وجود کے اندر دیکھ کر کے وہ سمجھ سکتا ہے کہ واقعی کچھ چیزیں ایسی ہیں جو اشارہ کر رہی ہیں، ہمارا باطن اشارہ کر رہا ہے کہ آگے زندگی ہے، آگے بھی معاملات ہیں۔ اور وہاں پر اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں میزان پر جو نیکیاں اور ہماری بدعمالیاں تولی جائیں گی۔ اللہ تبارک و تعالی جب کسی چیز کو خلق فرماتا ہے، یاد رکھیے گا، اللہ جب کسی چیز کو خلق فرماتا ہے تو جب اسے خلق فرماتا ہے تو اسے چھوڑ نہیں دیتا، بلکہ اللہ تبارک و تعالی اسے اپنے کنٹرول میں رکھتا ہے۔ اللہ ایسا خالق ہے، زمین و آسمان کو خلق فرمانے والا وہی ہے، اس پوری کائنات کو بنانے والا وہی ہے، سورج و چاند کو بنانے والا وہی ہے، لیکن آپ یہ سمجھ لیجئے گا وہ خالق ہے، خالق، اور ایک ہوتا ہے موجد۔ موجد اسے کہتے ہیں جو چیزوں کو انوینٹ کرتا ہے۔ جو انوینٹ کرتا ہے یہ ضروری نہیں کہ اسی کے کنٹرول میں ساری چیزیں رہیں۔ یاد رکھیے گا، جہاز بنانے والا جس نے بنایا تھا وہ ختم ہو گیا، ایسا نہیں کہ جہاز آج بھی اس کے گھر والوں کے کنٹرول میں ہے، ایسا نہیں کہ جہاز پر جو بنانے والا بیٹھے، آج بھی جو کمپنی بناتی ہیں ان کے مالکان اگر بیٹھیں گے تو یہ کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ اگر وہ بیٹھیں گے تو جہاز گرے گا نہیں، یہ کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ وہ بیٹھیں گے تو جہاز میں خرابی نہیں پیدا ہوگی۔
تو بنا تو دیا ہے مگر کنٹرول ہاتھ میں نہیں ہے. جو دوسروں کے ساتھ معاملات ہوں گے وہی اس کے ساتھ بھی ہوں گے. لیکن اللہ ایسا خالق ہے، یاد رکھیے گا، جو موجد ہوتا ہے، جو انوینٹ کرنے والا ہوتا ہے، وہ چیزوں کو انوینٹ کرتا ہے، بناتا ہے، مگر کنٹرول ہمیشہ اس کے ہاتھ میں رہے یہ ضروری نہیں. لیکن اللہ تبارک و تعالی وہ ہے جب کسی چیز کو خلق فرماتا، بڑے سے بڑے فرشتوں سے لے کر ادنا سے ادنا مخلوق تک اللہ تبارک و تعالی نے بنایا ہے تو اسے اپنے کنٹرول میں رکھا ہے. اس لیے انسان کو ہمیشہ سمجھنا چاہیے ان اللہ علی کل شیء قدیر، ہر ممکن شے پر وہ قادر ہے، اس کی قدرت ہر جگہ ہے، ہر چیز کو وہ سنبھالے ہوئے بھی ہے. لیکن یاد رکھیے گا ایسا کنٹرول ہے اس کا، یوم نطوی السماء کطی السجل للکتب، کل قیامت کے دن وہ آسمان کو تومار کی طرح سے وہ لپیٹ دے گا. یاد رکھیے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا کنٹرول ایسا ہے کہ آج یہ زمین و آسمان یہ جو تمہیں نظر آ رہے ہیں، کل قیامت جب آئے گی ان سب چیزوں کا وجود مٹانا چاہے گا تو مٹا دے گا، یعنی اسے لپیٹ دے گا، اسے ختم کر دے گا. تو دوستانے اسے ڈسٹرائے کر دے گا. تو دوستانے محترم یہ بات یاد رکھیے گا، وہ بناتا بھی ہے تو کنٹرول بھی اپنے ہاتھ میں رکھتا ہے. تو اس سے آپ یہ سمجھ لیجئے کہ کسی وقت بھی آپ اپنی سرکشی کی وجہ سے باہر نہیں ہو سکتے ہیں، بلکہ کامیاب وہی ہے جو اسلام کا دامن تھام لے، اللہ کا مخلوق بنے، اور جب اللہ تعالیٰ نے اسے مخلوق بنایا تو اللہ کا سچا بندہ بنے اور بندگی کا حق ادا کرے. وہی کامیاب ہے دنیا میں بھی آخرت میں بھی. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.